انسان کی موجودگی دنیا کی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے۔ انسان جب بیمار کے سراہنے بیٹھ جاتا ہے تو بیمار کا حال اچھا ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ دنیا کے تمام مذاہب نے عیادت کا حکم دے رکھا ہے۔ آپ کسی چوب مریض کے پاس بیٹھ جائیں، وہ چند لمحے بعد بولنا شروع کر دے گا۔ اس نے بھی یہی کیا، مگر اس کی آواز صدیوں پرانی غار سے آ رہی تھی۔ مجھے اس آواز میں بند غار کی پھپھوندی کی بو تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بولا، میں نے 20 سال انتظار کیا۔ یہ انتظار دروازے کی دستک بن کر میرا کواڑ بجاتا تھا۔ میں ہر ڈور بیل کو، اپنے کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہر دستک کو، اپنے فون کے ہر SMS اور رنگ کو اس کی آواز سمجھتا تھا اور پورے اشتیاق، پوری لگن سے دروازہ کھولتا تھا۔ میں ہر SMS کو بےتابی سے پڑھتا تھا اور ہر فون کو اس کا فون سمجھ کر اٹھاتا تھا۔ میں ہر آہٹ کو اس کے قدموں کی آواز اور ہر ہیلو کو اس کا ہیلو سمجھتا تھا۔ مجھے ہر پیلا دوپٹہ اس کا دوپٹہ، ہر گلابی سویٹر اس کا سویٹر، ہر آہستہ آہستہ پھیلنے والی خوشبو اس کی خوشبو اور ہر دوسرا تیسرا چہرہ اس کا چہرہ لگتا تھا۔ میں کافی کے ہر کپ میں اس کی انگلیوں کی مٹھاس تلاش کرتا تھا اور چنار کے ہر گرتے پتے کو اس کے پاؤں کی چاپ سمجھ کر چونک اٹھتا تھا۔ مجھے فائر پلیس کی ہر چٹکتی چنگاری اس کی سرگوشی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے پہاڑوں پر گرتی ہوئی برف میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ میں ٹرین کی سیٹ کی چھک چھک میں اسے محسوس کرتا تھا۔ میں ایئرپورٹس پر جہاز کے اندر موجود مسافروں میں، ڈیوٹی فری شاپس پر اور ٹرانزٹ ہال کے ریستورانوں میں اسے تلاش کرتا تھا۔ مجھے خطوں کے انبار میں دبے کسی ایسے خط کا انتظار تھا جو کھلے اور کھلتے ہی اس کی آمد کا پیغام دے دے۔ میں گیندے کے پھولوں کے موسم میں اسے تلاش کرتا تھا اور گلاب کی جھاڑیوں کے قریب بیٹھ کر اس کی باتیں، اس کے کہے یاد کرتا تھا۔ مجھے دیوسائی کی جھیلوں میں اس کے پاؤں کا عکس نظر آتا تھا اور میں ہر سال اس کی یاد منانے کے لیے سگر، سنگریلا، پیرس اور کیپری جاتا تھا اور گھنٹوں جھیلوں، دریاؤں اور آبشار کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ میں نے اس کی پسند کی ایک ایک فلم سینکڑوں بار دیکھی اور اس کے پسند کے گیت ہزاروں بار سنے۔ میرا دل کہتا تھا کوئی ایک دن اسے واپس لے کر آئے گا اور اس کی واپسی میری زندگی کے ٹوٹے ہوئے دھاگے پر دوبارہ گرہ لگا دے گی۔ زندگی کا پل دوبارہ بن جائے گا اور میرے جذبے اس پل پر چھوٹے بچوں کی طرح چھلانگیں لگائیں گے۔ وہ رکا، لمبی سانس لی اور دوبارہ گویا ہوا۔ میں 20 سال تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ یہ انتظار جنون بن گیا اور مجھے اس جنون میں ٹی وی کے ہر اشتہار میں وہی نظر آتی تھی۔ انتظار تخلیق کی کھاد ہوتا ہے، یہ تخلیق کاروں کی تخلیقی کھیتیاں لہلاتا ہے۔ میری تخلیق بھی اس کے انتظار کی دین تھی۔ میرا انتظار میری کل تخلیق تھا۔ میں نے اس کی انتظار کی انگلی پکڑ کر سینکڑوں نظمیں، درجنوں افسانے، 20 ڈرامے لکھے۔ یہ انتظار میری گفتگو کی گہرائی بھی تھا۔ یہ میری ذات، میری شخصیت کی کل عمارت بھی۔ میں سر سے پیر تک اور کام سے آرام تک انتظار تھا اور اس انتظار نے مجھے ایئرپورٹ کی آمد و رفت کا بورڈ، ٹرین آنے سے پہلے کی بے چینی اور چائے کی پتیلی میں ابال جیسی افراتفری بنا دیا تھا۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرا لمس اور میرے ذائقے سب انتظار میں ڈل چکے تھے۔ لیکن پھر اچانک اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھری۔ لیکن پھر پچھلے مہینے یہ انتظار ختم ہو گیا۔ میری ڈور بیل بجی، میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ میرے سامنے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں جس کا 20 سال سے انتظار کر رہا تھا، میرے دروازے پر کھڑی عورت صرف عورت نہیں تھی، وہ میرے انتظار کی ناش تھی۔ براؤن بیل سفید ہو چکے تھے، اس کے موتیوں جیسے دانتوں پر وقت کی بدبودار پلاہٹ اتر چکی تھی۔ اس کی گردن کی جلد لٹک رہی تھی، چہرے کی سرخی بیمار زردی میں ڈھل چکی تھی، چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی باتوں کے ربط کو ختم ہوئے جیسے صدیاں گزر چکی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے بات کا سرا کھو بیٹھتی تھی اور پھر کئی منٹ تک لفظوں کے کاٹ کباڑ سے پچھلی بات کا سرا تلاش کرتی رہتی تھی۔ ذات کی خوشبو اور رنگ دونوں اڑ چکے تھے۔ وہ ٹرین کے بعد اسٹیشن کا سناٹا بن چکی تھی اور میں اپنی پوری زندگی کو جس کی امانت سمجھتا رہا تھا، وہ مجھ سے صرف 40,000 روپے مانگنے آئی تھی۔ اس نے بچے کی فیس ادا کرنی تھی اور اس کے اس مطالبے کے ساتھ ہی میرا انتظار ختم ہو گیا اور اس انتظار کے ساتھ ہی میری تخلیقات کی روح بھی مر گئی۔ میں شاعر سے دیوالیہ پنساری بن گیا۔ اس نے لمبی آہ بھری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی بلی نے انگڑائی لی، گردن اوپر اٹھائی اور لمبی کڑلاہٹ بھری۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی بلی کو انسان کی طرح کرلاتے دیکھا تھا۔